سر اینکر عمران ریاض خان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غائب ہیں اینکر عمران ریاض خان، پاکستان کے ایک صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ غائب ہیں اینکر عمران ریاض خان. میں ٹی وی سے رقم دیکھتا ہوں، میں نہیں جانتا. عمران غائب ریاض ہے خان تو ان کو برآمد کرنا چاہیے. آپ عمران ریاض خان کو نہیں جانتے؟ نہیں، میں نہیں جانتا. معذرت سے. آنے والا جو انتخابات آپ لڑیں گے الیکشن؟ میں دیکھوں گا. میں جو آج حالات ہیں، اگر یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے اگلا الیکشن بے مقصد ہے. آپ وزیر اعظم میں سابق آپ کیوں نہیں نام لے سکتے؟ سابق آدمی گالی تو نہیں ہے یار میرے بھائی. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی شکریہ. سر یہ بتائیں کہ اس وقت نیوز دیکھی ہیں آپ نے پچھلے 2-4 گھنٹوں میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں؟ نہیں، میں سفر کر رہا تھا. سر وہ سائفر والا معاملہ سامنے آ گیا اور اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بیان دیا ہے، 164 کا بیان دیا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اسٹیمپ نہیں ہے، کوئی مجسٹریٹ کا نام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بس ہوا میں سر ایک اسٹیٹمنٹ چھپی ہوئی سامنے آئی ہے 2 پیجز کی. نہیں نام ہو یا نہ ہو، اگر اس کی لیگل ویلیو ہوگی. اگر 2 اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ایک 161 کی ہوتی ہے جو پولیس کے سامنے ہوتی ہے، 164 ہوتی ہے جو مجسٹریٹ کے سامنے ہوتی ہے. لیکن سر وہ تو غائب ہیں، ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے اور وہ گمنام جگہ پر. یہ مجھے نہیں پتا کہاں پر ہیں، لیکن اگر بیان انہوں نے دیا ہے اور مجسٹریٹ نے ریکارڈ کیا ہے تو اس کی ایک لیگل ویلیو بن. تو پھر اغوا کار کون ہے سر؟ ان کے حوالے سے ایک باقاعدہ ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی ہے کہ وہ غائب ہیں، انہیں کڈنیپ کیا گیا ہے. وہ پھر ان کو ریکور کرے حکومت. ان کا حکومت کا کام ہے. یہ پروسیس آرگینک ہوتا ہے. جس مجسٹریٹ نے بیان لیا ہے اس کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اغوا ہو گئے تو پتہ ان کو برآمد کیا جائے. لیکن شاید صاحب یہ پروسیس کیا آرگینک ہوتے ہیں کہ جو سابق وزیر اعظم ہو اس کے پرنسپل سیکرٹری کو اس طرح اٹھا لیا جائے، غائب کر لیا جائے، وزیر داخلہ بھی کہے کہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور پھر اسٹیٹمنٹ آ جائے؟ یہاں وزیر اعظم غائب ہو گئے، وزیر اعظم غائب کیے گئے. جی یہ کون کرتا ہے؟ جو بھی کرتا ہے آپ کے سامنے ملک کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اس لیے آپ جب غلط کام کریں گے پھر اس کو بھگتنے کے لیے نہیں سر، غلط کام کے لیے بھی ایک قانونی فورمز موجود ہیں نا، لیکن اس طرح سے بندے کو اٹھا کر لے کر جانا اور اسٹیٹمنٹ آ جانا سر یہ تو ٹھیک نہیں. اٹھا کر لے جاتے ہیں. نیب میں ہم نے 85 دن نیب کی ریمانڈ بھگتا ہے، ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا. بٹ سر دیٹ واز اگین کہیں نہ کہیں پر ایک فیس سیونگ تھی کہ لیگل پروسیس. فیس سیونگ کیا ہے؟ فیس سیونگ کیا ہو سکتی ہے؟ جب وزیر اعظم خود کہتا ہے کہ میں نے گرفتار کروایا ہے تو پھر اس ملک کے اندر قانون ہے. قانون نہیں ہوتے نا، یہی تو بات ہے. جب آپ قانون خود نہیں کریں گے پھر آپ پہ بھی ان چیزوں کا اطلاق ہوگا. یہ بد نصیبی ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن اس ملک کے کچھ حالات ہیں جس کو آپ سے آگاہ ہونا چاہیے. جب آپ خود قانون سے باہر جائیں گے تو کل کوئی آپ کے خلاف بھی قانون سے باہر جا کر استعمال کرے گا. قانون سے مبرہ کون ہے؟ قانون سے اوپر کون ہے؟ کیا کوئی ایسی طاقتیں ہیں؟ قانون سے مبرہ کوئی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہیں ہمارے ملک میں. ایک جو بھی سخت اقتدار میں ہوتا ہے اپنے آپ کو قانون سے مبرہ سمجھتا ہے. لیکن سر اس اسٹیٹمنٹ کی اگر گمنامی میں یا اغوا کر کے اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی اعظم خان صاحب کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ نہیں، اگر 164 کا بیان ہے، مجسٹریٹ کے سامنے ہے، مجسٹریٹ نے ریکارڈ کیا ہے، وہ اس کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے تو اس کی ایک لیگل ویلیو ہے. اور اس کو بھی آپ جا کے کورٹ میں کہہ سکتے ہیں، ٹرائل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نے پریشر میں دیا ہے، جو بھی یہ بھی آپ کا رائٹ ہے. اس طرح ہوتا رہا. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ کی بتائیں کہ سر اب آنے والے ٹائم میں انتخابات ہوں گے پاکستان میں جو کہا جا رہا ہے؟ انتخابات دیکھیں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر آدمی آج یہ سوال کر رہا ہے انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے. بھائی آئین کہتا ہے کہ انتخابات ہوں گے تو پھر انتخابات ہوں گے. آئین کے مطابق اگر کوئی انتخابات نہیں کراتا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو وجوہات دینی ہوں گی اور پھر اس پر ایک کورٹ اس کو نوٹس لے گا یا پٹیشن ہوگی، پھر کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن ویسے اب کیا لگ رہا ہے انتخابات یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے پھر پاکستان؟ جی بالکل، اس کے بغیر آپ کو گزارا. لیکن سر ہم نے دیکھا کہ 2 صوبائی اسمبلیز میں انتخابات نہیں ہوئے اور یہی الیکشن کمیشن اور ریزنز دی گئی. لمبی کہانی ہے. مختصراً یہ ہے کہ اگر اس میں کسی کی آپ ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں وہ عدالت کی ہے. عدالت ذمہ دار ہے. میں معذرت سے کہوں گا کہ ہمارے سپریم کورٹ نے جو کچھ اس پورے پروسیس میں کیا، خاص طور پر پنجاب کی اسمبلی میں، اس کی کوئی مثال نہ وہ آئینی فیصلے تھے نہ وہ قانونی فیصلے تھے. کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن بن گیا، سپریم کورٹ نے آئین کو توڑ دیا، یہ سب کچھ ہوا ہے. آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، پوری ڈیٹیل ہے کہ آپ ووٹ کیسے ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ووٹ ڈالنے کے بعد پارٹی کر سکتی ہے. جی یہاں سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ تم ووٹ نہیں ڈال سکتے ہو. کون یہ آئین کے حق میں ہے، آئین کے مطابق ہے یا نہیں؟ لیکن سر اس فیصلے پر مانا گیا شاہد صاحب، اس فیصلے کے بعد مانا گیا. مانے جاتے ہیں نا فیصلے، بعد میں نہیں مانے گے. بعد میں نہیں مانیں گے. بعد میں انہوں نے جواز دے دیا
جواز یہ تھا کہ سیکیورٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں اور سینسس نہیں ہوا، انہوں نے دے دیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو متنازع ہو جاتے ہیں تو آپ کو بینچ ایسا بنانا پڑتا ہے جو متنازع نہ ہو. یا پہلے دن بینچ پہ سوال اٹھ گیا. اگر سپریم کورٹ فل کورٹ بنا دیتا، وہ اس بات کو سنتا، اور جو چوتھا سوال تھا اس کو بھول گئے. وہ سوال یہ تھا کہ یہ اسمبلیاں صحیح آئین کے مطابق تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں، اس کو بھول دیا، وہ بھول گئے. تو یہ اور وہ جواب اگر آ جاتے تو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا. آج یہ پریسیڈنٹ نہیں، بس یہ سپریم کورٹ اس کو یہاں بھی امپلیمنٹ کرانے میں ناکام رہا ہے. پھر ایک صوبے میں قانون اور دوسرے میں قانون اور، دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں. وہاں پہ آپ بات ہی نہیں کر رہے، یہاں آپ بات کر رہے ہیں، یہاں احکامات جاری کر رہے ہیں، منٹ کی ڈیٹیل دے رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس سارے معاملے کو الجھایا عدالت نے. اگر یہ فیصلہ کر دیتے نا کہ اسمبلی، پہلا سوال یہ تھا کہ اسمبلی صحیح تحلیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آئین کی تشریح کرنا یہ سپریم کورٹ کا بنیادی کام ہوتا ہے. تو اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باری تھی، اگر اس وقت بھی سپریم کورٹ انکروچ نہ کرتا پارلیمنٹ کے معاملات میں تو شاید اتنا بڑا کرائسس ملک میں نہ کریٹ ہو. انکروچ اس نے نہیں کیا. ہاں، اس نے جو آئین تھا اس کے مطابق فیصلہ دیا. یہ ان کی ذمہ داری تھی وہ فیصلہ دینا. تو پھر وہ سر رات آدھی رات کو ملک کے، بالکل اس ملک کے اسپیکر کو یہ تو انہوں نے کم کیا. ان کو تو آرٹیکل 6 لگانا چاہیے تھا، آئین توڑنے کی کارروائی کرنی چاہیے تھی اسپیکر کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، لا منسٹر کے خلاف، پرائم منسٹر اور صدر کے خلاف، جنہوں نے مل کر ایک سازش کی. یہ ملے اور انہوں نے سازش کی کہ ہم کل ووٹ نہیں ہونے دیں گے. آئین کہتا ہے کہ ووٹ ہوگا، اس کا پروسیجر مقرر ہے. جی، اگر اس کو ایک ڈپٹی اسپیکر بھاگ گیا، ڈپٹی اسپیکر بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ ووٹ نہیں، میں خارج کرتا ہوں جی، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے ایکشن لیا آئین کے مطابق. یہاں پر بھی آئین کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے. آرٹیکل 6 ادھر بھی لگنا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ 14 مئی کی تاریخ دے رہی ہے، اس کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. لگائے نا، آج بھی موقع ہے، لگانا چاہیے تھا. لگائے نا، پھر پتہ لگے گا. کیوں نہیں لگا رہی پھر؟ اس لیے کہ خود اس میں ان کے فیصلے غلط ہیں. عدالتیں کنٹرول ہوتی ہیں پاکستان میں؟ عدالتیں ہمیشہ سے کنٹرول ہوتی نہیں ہیں، ماضی میں بھی ہوئی ہیں. آج اللہ کرے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ نہ ہوتی ہوں. آپ کے سامنے جو سکار علی بھٹو کا کیس ہے، جی، سکار علی بھٹو پھانسی لگ گیا. سپریم کورٹ کے ہر جج نے مرنے سے پہلے یہ کہا کہ میں نے پریشر میں آ کر فیصلہ دیا ہے. کسی نے سپریم کورٹ نے معذرت کی ہے کہ ہم سے غلط فیصلہ دیا؟ جو 28 جولائی 2017 کا فیصلہ تھا میاں نواز شریف کا، لوگ ہنستے ہیں. لوگ آج بھی ہنس رہے ہیں جب ان سب کو چھوڑا جا رہا ہے. اب 28 جی، یہ ان کا کام تھا کرنا. آپ ایک چلتی ہوئی حکومت، ایک ترقی کرتا ہوا ملک، آپ اس کو توڑ رہے ہیں اس بات پر کہ تم نے 8 سال پہلے ویزا لینے کے لیے ڈائریکٹر بنے تھے اپنے بیٹے کی کمپنی میں، کمپنی ختم ہو گئی ہے، تم نے تنخواہ نہیں لی تو تم اب وہ ہے صادق اور امین نہیں رہے، تم فارغ اور تاحیات فارغ. یہ تماشے، یہ تو ٹیکنیکلٹیز ہیں. یہ ٹیکنیکلٹیز نہیں، یہ تماشے. اس کے بعد میاں صاحب نے معذرت سے یہ تماشے ہیں نا، یہ ملک میں تماشے لگے جو سپریم کورٹ لگاتی ہے. سپریم کورٹ نے لگائے ہیں، میں نے تو نہیں لگائے. سپریم کورٹ کا جج اس نیب کے کیس میں جس میں میاں نواز شریف کو کنوکٹ کیا گیا، مانیٹرنگ جج لگا ہوا تھا، اس کی نگرانی میں ٹرائل ہو رہا تھا. مرنے سے پہلے جج نے کہا کہ میں نے بلیک میل ہو کر فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ نے کچھ کیا. عمران خان صاحب تو کچھ اداروں کا بھی نام لیتے ہیں کہ کچھ اداروں کے سربراہان بھی. عمران خان کو بڑی دیر سے ہر بات یاد آتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا عمران خان گیم. ویسے اللہ کرے سمجھ جائیں. ہاں، اللہ کرے. سب گیم نہیں ہے. آپ جب خود فائدہ اٹھاتے ہیں کسی بات کا غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر، پھر کل آپ کو نقصان بھی ہو. سر سیاستدان تو پچھلے 30 سالوں سے فائدے ہی اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچے نا. تو ٹھیک، اب سیکھ لیں، یہی وقت ہے. ابھی سیکھیں. عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ آرگینک ہے. آرگینک کیا ہوتا ہے؟ آرگینک یہ کہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو ہونا چاہیے وہ ہوا نہیں ہے. میں تو یہ، اور جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ جو ہو رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے 200 کیسز عدالت دیکھ لے گی. کون سے 200 کیس ہیں؟ تقریباً 180-85 تو کیسز ہیں عمران خان کے پر مختلف. کچھ ہوا ہے اس کے خلاف؟ کون سے کیس ہیں؟ تو پھر یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تماشا ہے نا. میرے خلاف بھی 200 کیس ہیں، پچھلے 50 سال کے ہیں. میرے خلاف آج بھی جیل توڑنے کا کیس ہے کراچی میں. یہ سیاست دانوں پہ کیس بنتے رہتے ہیں. تم نے جب یہاں جلسہ کر لیا، تم نے یہاں جلوس نکال دیا، یہ کیس FIR درج ہو جاتی ہے. کیس وہ ہوتا ہے جو آپ نے کرپشن کی ہو، جو آپ نے ملک کا قانون توڑا ہو،
جب کابینہ میں آپ فیصلے کرتے ہیں جی جو قانون کے خلاف ہیں، آپ خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی. یہ ناکامی ہے اس حکومت کی کہ یہ ایک ایسے آدمی کے خلاف جو ملک کا قانون توڑتا رہا، جو کرپشن کرتا رہا، یہ کارروائی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہ واٹ نیکسٹ فار عمران خان ناؤ؟ اب وہ عدالتی معاملات میں تو بہرحال الجھا دیا ہے آپ نے. 20 کیسز ایک ضمانت میں جاتے ہیں، دوسرے میں میں عمران خان کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ اس کے کنڈکٹ کا ذمہ دار ہوں، وہ خود اس کے ذمہ دار نہیں. وہ سر سابق وزیر اعظم اور آپ نے جی، تو میرے سے کوئی مطابقت نہیں ہے نا، بڑے لیڈر ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں کو یہ شے دیں گے کہ قانون توڑ دو، پیٹرول بم مارو پولیس کو، حملہ آور ہو جاؤ جی ایچ کیو پر. سر یہ تو خان صاحب نے نہیں کہا نا. میں ایک سیکنڈ میں ثبوت نہیں ہے نا، ایک تاثر ہے. ٹھیک ہے، جب ثبوت آئے گا تو یہ بات ہو جائے گی. پیٹرول بم مارا گیا نا پولیس پر، پیٹرول بم پھینکے گئے جی، کہاں پر پھینکے گئے؟ عثمان پارک میں. کس کے کہنے پر؟ اب یہ کوشچن مارک ہے. یہ چیز تو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں. کیا پولیس نے کچھ کیا؟ کیا حکومت نے کچھ کیا؟ یہ ناکامیاں ہیں. اگر اس دن قانون امپلیمنٹ ہوتا، وہ لوگ پکڑے جاتے، وہاں کارروائی ہوتی، تو پھر نہ جی ایچ کیو والا معاملہ ہوتا، نہ کور کمانڈر والا معاملہ ہوتا. سر یہ سابق وزراء اعظم کی تذلیل کیوں ہوتی ہے پاکستان میں؟ نواز شریف صاحب بھی وہی باتیں کر رہے تھے عمران خان. میں آپ کو ہمیشہ کہا ہے، میرے اور آپ کی بحث سے نہیں حل نکلے گا. یہ پتہ کر لے، ٹروتھ کمیشن بنا دے، سب حقائق وہاں پر آ جائے. آپ بتائیں گے سب سچ؟ میں سب بتا دوں گا. کچھ تھوڑا سا تو بتا دیں کم از کم، ہمیں آئیڈیا ہو. سچ کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں جو مجھے علم ہے، میں اس کا بیان کرتا ہوں. کیا وزیر اعظم پاکستان کے اندر ووٹ سے الیکٹ ہو کر آتا ہے؟ پاکستان میں ہر الیکشن چوری ہوا ہے. اور کس نے چوری کی ہے؟ کسی چوری اسٹیبلشمنٹ نے چوری کی ہے، میں نے تو چوری نہیں کی ہے نا. اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا اسٹیک کیا؟ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے، ہمارے ملک میں اقتدار رہا ہے فوج کے پاس بہت عرصہ. فوج کا آج بھی اثر ہے. الیکشن یہاں چوری ہوتے رہے. چوری کا کیا مقصد ہے؟ کبھی مجھے ہرانا ہے، کبھی مجھے جتانا ہے. یہ ایکسپیریمنٹ سب ہو گئے نا. عمران خان نے تو خود ایکسیپٹ کیا کہ میں نے ہائبرڈ گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے اپنے بیانات کہ مجھے لا کر بندے دیے گئے اور گورنمنٹ بنائی. جی تو گورنمنٹ بنی، تو پھر وہ گورنمنٹ چلی. ملک کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر آپ نے قریدنی ہے نا باتیں، یہ جو بعد میں ہائبرڈ گورنمنٹ بنائی گئی، سب کو ملا کر ایک 14 ماہ کے لیے اوپر مسلط کر دی گئی، یہ جو الفی لگی ہوئی ہے، ہائبرڈ نہیں ہے. یہ کدھر سے؟ یہ اس ملک کی اپوزیشن تھی جس نے عدم اعتماد کیا سب کے سامنے. سر ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ میرے بھائی، وہ آپ سارا دن آپ کہیں گے، میں کہوں گا نہیں تھی، آپ کہیں گے تھی. اس کا کوئی اثر لیکن آپ بتائیں نا، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ووٹ پڑے نا، ووٹ پڑے اسمبلی میں، سب کے سامنے ووٹ پڑے، لوگوں نے ووٹ دیا. ایک آدمی ووٹ آؤٹ ہو گیا، اپوزیشن تھی، حکومت میں آ گئی. حکومت کو اپوزیشن میں جانا چاہیے تھا، وہ گھر بھاگ گئے. ان باتوں کو چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں، ماضی کو ریدنے کا مقصد نہیں ہے. آج فیوچر دیکھنا چاہیے، آگے کی بات کریں. اور آگے کی بات کیا ہے؟ یہاں سے آگے کی بات یہ ہے کہ آج سیاسی ذمہ داری ہے. آج ذمہ داری ہے سیاستدانوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی اور ججوں کی. سب کو ساتھ اپنی پرانی غلطیوں سے، پرانی کوتاہیوں سے سبق سیکھیں اور ملک کے اگلے راستے کا تعین کریں. یہ سیاست ہوتی ہے. باقی اقتدار کی ہوس ہوتی ہے، اپنا سیاسی مفاد ہوتا ہے، اس کی آج جگہ نہیں ہے. یہ جو 2-3 ماہ بعد انتخابات ہونے والے ہیں، یہ ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکیں گے. ہمیشہ سیاست میں مسائل کا حل الیکشن ہوتا ہے. تو یہ الیکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ آج جس نہج پر آپ پہنچ چکے ہیں، جو اس ملک کے سیاسی حالات ہیں، جب ملک کی سیاست نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو جائے، سیاست ایک دوسرے کی بے عزت کرنے کا اور جیلوں میں ڈالنے کا نام ہو، تو پھر آپ مسائل حل نہیں کر سکیں گے. آج 6-7 لوگوں کی ذمہ داری ہے. 4-5 پولیٹیکل لیڈر ہیں ملک کے. آرمی 4-5 کون سے؟ اوکے، نون لیگ میں جس کو مرضی کے لیے 10 کر دے یار، ساری پارٹیوں کے لے آئیں جو بھی اقتدار، انکلوڈنگ عمران خان. میں انکلوڈنگ عمران خان، میاں نواز شریف ہیں، زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور بھی جماعتوں کے جتنی جماعتیں پارلیمنٹ میں 10-12 لے آئے. ٹھیک ہے. آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس ہیں. یہ بیٹھیں اور یہ اس بات کا تعین کریں کہ ملک کیسے چلے گا. اور یہ بیٹھ کر ڈسکشن کیا ہو، پوائنٹ کیا ہو ڈسکشن کا؟ ملک کیسے چلے گا. ملک کیسے چلے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں چل رہا ہے، ملک تو چل رہا ہے. چل رہا ہے، پھر نہ کریں ڈسکشن. چل رہا ہے آج ملک نہیں چل رہا. نہیں، آپ بتائیں نا. میری نظر میں تو فارغ ہو گیا ہے سر. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں نا، پھر آپ کی نظر میں جو ہے وہی میری نظر میں. لیکن سر خان صاحب کہہ رہے ہیں آگے سے جواب ہی نہیں آتا. دوسری طرف سے شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک پیج پر ہیں. میں خان صاحب یا کسی اور کا وکیل نہیں. سر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک پیج پر ہیں. یہی خان صاحب ہمیں کہتے رہے نا سر. ایک پیج بھی نہیں ہے، ایک پیج سے فرق پڑا ہے. کوئی فرق نہیں. آج بیٹھیں، مسائل کا حل ڈھونڈیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور سب کی ذمہ داری ہے.
اور بیٹھنے کے بعد سر الیکشنز ہوں یا پھر کیا الیکشن ہی ہوں گے نا, اس کے بعد الیکشن ہوں گے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا, آگے دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کل جو فیصلے ہونے ہیں ملک کے اندر, آپ کسی شخص کو اس ملک کی ہر سیٹ دے دیں, کچھ نہیں کر پائے گا. اس کی وجہ کیا ہے, یعنی سمجھ نہیں آ پا رہی. وجہ یہ ہے کہ آپ کا نظام درست نہیں چل رہا, آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں رہی, نظام میں کنٹرول ہے, سمجھ ہی نہیں ہے. کنٹرول کی بات نہیں, آپ میں خرابی ہے. جب سیاست جو ہے, میں نے کہا دشمنی میں آپ بدل دیں گے, جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ گالیاں نکالیں گے اپوزیشن کو, جب اسپیکر بات نہیں کرنے دے گا, جب آپ اپوزیشن کے ہر آدمی کو جیل میں ڈالیں گے, جھوٹے مقدمے بنائیں گے, پھر سیاست نہیں رہتی, پھر دشمنی بن جاتی ہے. آج ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے, ایک بڑی سوچ چاہیے. آج امتحان جو ہے اس ملک کی لیڈرشپ کا ہے, عسکری, جوڈیشل اور پولیٹیکل. ٹھیک ہے, تو جو آنے والے انتخابات ہیں اگر یہ بیٹھے بغیر ہوتے ہیں, بغیر بیٹھے ہوتے ہیں, اس ڈسکشن کے بغیر ہوتے ہیں, آپ لڑیں گے؟ ڈسکشن نہیں, فیصلے ہیں. فیصلے کرنے فیصلے ہیں. یعنی فیصلے یہ کرنے پڑیں گے کہ جو پولیٹیشینز کا کام ہے وہ پولیٹیشینز کریں, اور جن کا کام نہیں ہے وہ نہ کریں. وہ تو آئین کہتا ہے نا, وہ فیصلے بھی کر لیں کہ ریلیشن شپس کیا ہوں گی سب کی آپس میں. آپ نے بھی فیصلہ کریں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کی ذمہ داری کیا ہے, اس کے اختیارات کیا ہیں. وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے. جو وزیر اعظم یہ کہے جی میں نے فلانے کو جیل میں ڈالا ہے, اس کو خود جیل میں ڈالنا پڑے گا. اس کو خود جیل میں ڈالنا ہے, کوئی اختیار نہیں ہے کہ غیر قانونی طریقے سے جو غیر قانونی طریقے سے دوسروں کو اندر کرائے گا, اس پہ لازم ہے کہ اس پہ پرچہ درج اور اندر ہو. پھر اس ملک کے سیاستدانوں کو پتہ لگے کہ وزیر اعظم کیا چیز ہوتی ہے, آپ کے اختیارات کیا ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دن میں گھنٹے 24 ہیں جی, یا آپ نے اپوزیشن کو گالی نکالنی ہے, ان کو جیل میں ڈالنا ہے, یا سب نے مل کر کام, یا ملک کے کام کرنے ہیں. یہ فیصلہ آج کر لیں. آنے والا جو انتخابات ہیں آپ لڑیں گے الیکشن؟ میں دیکھوں گا. میں جو آج حالات ہیں, اگر یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے, اگلا الیکشن بے مقصد ہے. نہیں, آپ کو کوئی آپ نے کوئی کوشش کی ہے کہ سب مل کے بیٹھے؟ نہیں, میری کوشش کیا, مجھ سے بہت بڑے ہیں سارے اس ملک کے. آپ سے بڑا کون ہے؟ میری یہی کوشش ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں, 50 اور پروگرام میں یہی بات کر چکا ہوں. نہیں, ری امیجننگ پاکستان جو آپ لوگ سب مل کر کام کر رہے ہیں, تو اس فورم کے ذریعے آپ نے کوشش کی ہے کہ سب مل کے بیٹھے. جگایا ہے. ہمارا مقصد تھا جگانا, میسج پہنچا نا سب تک. ہمارا سب یہ مقصد تھا, ہم کو اقتدار مان لینے نہیں. سب کا کیا جواب کیا آیا؟ سب کا بیٹھے ہیں آج تک. آج کون بیٹھے ہوئے؟ بیٹھے ہیں کوئی نہیں بیٹھے نا, نہیں سمجھے, بات نہیں سمجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں, جب بات نہیں سمجھیں گے تو نقصان اٹھائے گا ملک. یعنی اس طرح سے چلا تو آپ انتخابات نہیں لڑیں؟ اس طرح چل نہیں سکتا نا. آج چل رہا ہے ملک. میاں صاحب سے آپ کے سامنے آج پاکستان کی ہر سیاسی جماعت پچھلے 2 سال میں اقتدار میں رہی ہے جی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اقتدار نہیں ملا. سب کو ملا. ہر پولیٹیکل لیڈر کو, ہر سیاسی جماعت کو صرف پچھلے 2 سال لے لیں, باقی سال چھوڑ دیں. جی. کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حل ہوا ہے. پھر مستقبل میں کیسے امید کروں گا کہ یہ معاملات حل کر لیں گے؟ ٹھیک ہے. یعنی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لندن میں آپ گئے تھے میاں صاحب سے ملنے کے لیے, نواز شریف صاحب, وہ پاکستان آ رہے نہیں آ رہے مل بیٹھنے کے لیے؟ میں لندن سے, میرا ذاتی تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب سے, 35 سال کا ہے. ہماری مشاورت رہتی ہے. میں ان کو بلانے نہیں گیا تھا, میں ان سے ملنے گیا تھا. ایک دوستی ہے, میرے لیڈر ہیں, میرے بزرگ ہیں, 100 تعلقات ہیں. جی. تو ان کا علاج ویسے مکمل ہو گیا؟ علاج مکمل نہیں ہوا, علاج ٹائم لگے گا. خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر صاحب, کل انہوں نے ٹیلی ویژن شو میں کہا کہ جب تک چیف جسٹس پاکستان ہے میاں صاحب نہیں آئیں گے. علاج ہو یا نہ ہو, ان کا رائے ہوگی. آپ کی رائے بھی یہی ہے؟ میری رائے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میاں صاحب بات میں کوئی ڈسکشن. علاج ابھی اور ہونا ہے. علاج ہو رہا ہے, ان کا علاج بھی جاری ہے. نواز شریف صاحب کا واقعتاً ملک سے باہر جانا سر ٹریٹمنٹ ہی تھا یا پھر صرف اس ملک سے حالات جو تھے؟ پھر آپ نے پرانی باتیں کو ریدنا شروع کر دی ہیں. میں کبھی پرانی باتیں نہیں کو ریدتا, وہ تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں. اس کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, وہاں حقیقت آپ کو ملنے کا امکان ہے. وہاں سے مل جائے گی حقیقت, امکان ہے. ٹھیک ہے سر. ایک اور بتائیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پلیٹ فارم سے آپ وزیر اعظم بھی بنے پاکستان کے, ان کے جو انٹرنل انتخابات ہوئے اور نان اپوزنگ بہت سارے لوگوں کو منتخب کر دیا گیا, کیا یہ انٹرنل انتخابات ٹھیک؟ نان کیا, کسی نے اپوز ہی نہیں کیا اور جو سب عہدے تھے پارٹی کے. سیاسی جماعتوں میں ہمیشہ یہ چیزیں کنسنسس سے ہوتی ہیں. کنسنسس سے یہ فیصلے ہوتے ہیں. میں ہیپی ہوں یا نہ ہوں, یہ کنسنسس ہوتا ہے. کسی جماعت میں, دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہے جو انٹرنل الیکشن کراتی ہو. ہم یہ باتیں بڑی پھیلاتے رہتے ہیں, اور جس بائی الیکشن نہیں ہوتے. جس الیکشن ڈیوائسو ہوتے ہیں, تقسیم کر دیتے ہیں, اس لیے جماعتیں اپنے اندر الیکشن نہیں کراتی, وہ کنسنسس سے یہ فیصلے کرتی ہیں. لیکن سر آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس کے پلیٹ فارم سے آپ سامنے آئے ہیں, یہ سر صرف ایک خاندان کا ہی کیوں نام ہے؟ یعنی صرف ایک شریف خاندان تک ہی کیوں ہے؟ خاندان ہی, میں شریف خاندان سے ہوں. نہیں, آپ تو اور بھی لوگ ہیں. وہاں صرف ایک شخص ہے, عمران خان ہے.
ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی میں بھٹو فیملی یا زرداری فیملی وہ ڈومیننٹ ہیں. تو یہ باتیں اس پارٹی تک چھوڑ دیں. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر عوام اس بات کو پسند نہیں کریں گے خود ہی تبدیلی آ جائے گی. مسلم لیگ نون نے سر ایک سلوگن جاری کیا اگلے انتخابات کے لیے کہ وزیر اعظم نواز شریف. تو نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے یا شہباز شریف صاحب بنیں گے؟ اگر ان کو اجازت ہوئی جو کہ ہونی چاہیے آئین کے تحت، ان کے خلاف جو کیسز ہیں سب جھوٹے ہیں، اس کی درستگی ضروری ہے. اگر وہ بننا چاہیں تو میرا خیال ہے پارٹی کے اندر کے وہی امیدوار ہوں گے. لیکن انہیں سزا تو دی گئی سر، ایک جوڈیشل پروسیس تو چلا ہے، سزا کمنٹری دی تو گئی تو معاشرے اس کو میں. درست کر دینا ہے. سزائیں ہم نے بہت دی ہیں، درست کر دیں سزا. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کو بلائیں، سب ریڈ کارپیٹ بچھائیں اور سب معافی مانگیں کہ میاں صاحب کے ساتھ جو وہ کیا گیا. ان کا رائے ہے جی. میں جاوید لطیف صاحب کو ذمہ دار نہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ معافی میاں صاحب سے مانگنی چاہیے یہ کیا؟ عدالتوں کو اپنے فیصلوں پر معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے یہ غلط فیصلے کیے. ٹھیک یہ ہے. ابتدا ہوتی ہے دنیا میں، یہ باتیں ہوئی ہیں. مشرف صاحب نے کتنے سال مانگے تھے عدالت سے؟ جی. ہم نے کتنے دیے تھے؟ اس میں معافی نہیں مانگنی چاہیے. معافی مانگنی چاہیے. ہر عامر کو اس ملک میں، اس ملک کے سپریم کورٹ نے پروٹیکشن دی. دیٹس ٹرو. بدقسمتی سے جی. تو بس تو یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی انہیں ساری عامروں سے جا کر ملی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بھی وہ بھی پارسا تو نہیں ہے نا، ہم سارے فرشتے تو نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غلط ہیں تو میں بھی غلط ہوں، تو پھر فرق تو نہیں رہا نا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی کو خریدنا چھوڑیں، ماضی سے آگے چلتے ہیں. شاید صاحب ایک ٹروتھ کمیشن ضرور بنائیں تاکہ اس ملک کی تاریخ رقم ہو جائے یا ہوا کیا ہے، کہ سارے وہاں پر جا کر سچ بولیں. اچھا سر، سچ نہیں بولتے، سچ نہیں، ادھر بھی جھوٹ بولیں. اپنا ویو پوائنٹ، جھوٹ بھی ہوگا، اپنا ویو پوائنٹ رکھیں گے. ایک معاملے میں 10 لوگ شامل ہوں، ہر 10 آدمی مختلف ویو پوائنٹ رکھتے ہیں اس معاملے کی حقیقت کے بارے میں، وہ آپ ڈاکیومنٹ کر دیں. یہ ٹروتھ کمیشن ہوتا ہے. جی. ٹروتھ کمیشن جو ہوتا ہے وہ حقیقت کو تلاش نہیں کرتا، وہ حقائق جمع کرتا ہے اور جس پر لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے. سر یہ جو عمران خان کی پارٹی توڑ کر پنجاب کے اندر بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دی گئی، خیبر پختونخوا میں بنا دی گئی، ان کا کوئی جھنڈا نہیں ہے؟ توڑ کے بنا دی گئی تو نہ ٹوٹتی یار، میں تو یہی کہوں گا نا. اور سر توڑی جاتی ہیں نا، جیسے بنی تھی، جیسے بنتی تھی ویسے ٹوٹتی ہیں. سر یہ کون توڑ رہا ہے؟ یہ کون توڑ بنا؟ یہ توڑ جوڑ کر کون رہا ہے؟ میں نہیں توڑ رہا یار. آپ وزیر اعظم میں سابق، آپ کیوں نہیں نام لے سکتے؟ سابق اعظم گالی تو نہیں ہے یار میرے بھائی. نہیں یہ تو سابق اعظم لوگ ایسے کہتے ہیں کوئی گالی ہے. سر اس کا تو ایک اختیار ہے نا، اس کی تو ایک پرسنالٹی. میں نہیں رہا ہوں، میں اپنے حلقے کا نمائندہ ہوں. 35 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، 2 الیکشن ہارے بھی ہیں، باقی جیتے بھی ہیں. مجھے میرے حلقے کا سوال کر لیں، میں اس ملک کا ذمہ دار نہیں ہوں یہاں کیا کوئی کرتا ہے. ری امیجننگ پاکستان میں جاتے ہیں، یہ جو ری امیجننگ پاکستان میں پاکستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور اس کے حل کی بات کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں جی فلانے نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا. سارے قبر میں سب نے جانا ہے، کچھ چلے گئے باقی بھی چلے جائیں گے. اس ملک کی حقیقت بڑی تلخ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو میں کسی کے بارے میں باتیں یہاں نہیں، میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، میں نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کرتا ہوں. تو پھر یہ باتیں کہاں سے ملیں گی؟ پھر یہ باتیں آپ آگے کو دیکھیں، باتیں سب کو پتہ ہے کیا ہے. اس لیے ان کو رقم کر دیں، ٹروتھ کمیشن بن جائے، رقم ہو جائے اس ملک میں. سر اینکر عمران ریاض خان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غائب ہیں. کون؟ اینکر عمران ریاض خان پاکستان کے ایک صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ غائب ہیں، اینکر عمران ریاض خان. یار میں ٹی وی سے رقم دیکھتا ہوں، میں نہیں جانتا. عمران غائب ہے تو ان کو برآمد کرنا چاہیے. آپ عمران ریاض خان کو نہیں جانتے؟ نہیں میں نہیں جانتا، معذرت سے. میں ایک صحافی ہے سر پاکستان کا، کوئی نہیں بالکل ہوں گے. میں معذرت چاہتا ہوں، میری ان سے واقفیت نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، میں نام نہیں سنا ہوا. عمران ریاض کا آپ نے نام نہیں سنا؟ کون سے چینل پہ تھے؟ پاکستان کے سر تقریباً 3-4 پرومیننٹ چینلز پر تھے، بڑے پاکستان کے نامور صحافی. یار میں نے ان سے پروگرام، میں جب سے ٹی وی بنا پروگرام کر رہا ہوں، میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں لیکن پروگرام ضرور آپ بلاتے ہیں تو آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. شاہد خاقان صاحب، عباسی صاحب، آخری سوال آپ سے، آنے والے 2 مہینوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نگران سیٹ اپ پرولونگ کرے گا یا پھر نگران سیٹ اپ انتخابات کروائے گا؟ بھائی یہ ایسے سوال ہیں، اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس. سر آپ کے پاس ہونا چاہیے. میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں. آپ کریں اسپیکولیٹ. میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا. نہیں ویسے میں آئین کی بات کروں گا، میں آئین کی ضرورت. آئین اس ملک میں سر نہیں ہے عمل. نہیں ہے تو پھر سوال مت کریں. پھر یعنی کہ نگران سیٹ اپ چلے گا لگا. پھر بھائی اگر آئین نہیں ہے پھر سوال اس کی وجہ سر چلیں آئین کے ہوتے ہوئے. آئین کے ہوتے ہوئے یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی تو 60 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. یہ 1 دن بھی پہلے ریزالو کر دیں گے، 90 دن ملیں گے. اس سے جانے کا آگے راستہ نہیں ہے. وہ راستہ عدالت کے ذریعے ہے. اگر اس سے بعد اگر ایسی ایمرجنسی ہے یا ایسی وجوہات پیدا ہوتی ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس کا راستہ صرف عدالت کے ذریعے ہے.
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی پولیٹیکل کلاس، اگر یہ نہیں بیٹھیں گے تو آگے کا راستہ نہیں ملے گا. ان سب میں سے زیادہ برڈن کس کے اوپر ہے؟ کس کے اوپر زیادہ ذمہ داری سب اٹھانے پہ کا؟ برڈن ہے، سب پہ برڈن ہے. عمران خان کو باہر نکالنا چاہیے، مائنس کرنا چاہیے، جوڑنا چاہیے، واپس لانا چاہیے سسٹم؟ عمران خان صاحب کا یار میں نے کہا نا، میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آئین کی بات کر رہا ہوں، میں اس ملک کے نظام کی بات کر رہا ہوں. ہر بندہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. جو انہوں نے میں اگر ہیپی ہوتا تو اس سے بڑی خرابی کوئی نہیں ہے. اب جو شخص مطمئن ہو جائے کہ میری جماعت یا میں ہر بات درست کر رہا ہوں تو وہ ناکام وہیں پہ ناکام ہو جاتا ہے. میں جو فورمز ہوتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ وہاں پر ہم تنقید کریں، وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن جب ایک جماعت ایک فیصلہ کر دیتی ہے، چاہے وہ غلط فیصلہ بھی ہے، پھر وہ فیصلہ آپ کا فیصلہ بن جاتا ہے. پھر آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں، جو جماعت بھی نہیں ہے جماعت چھوڑ دیں. تو آپ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ کس بارے میں؟ آپ جماعت بھائی میں جماعت کے اندر ہوں، میں جماعت کا ایم این اے ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد فرقان عباسی صاحب، بہت شکریہ سر آپ.